بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بالنسبۃ الی اہل ھذا العصر و ازالۃ ذلک الخفاء باوضح بیان۔ اس دوسرے باب میں ان اسباب پر بحث کی گئی ہے جن کی وجہ سے تفسیر میں مشکلات اور دقتیں پیش آتی ہیں، اور پھر ان مشکلات اور دقتوں کا حل بھی پیش کیا گیا ہے کہ کیسے ان کو حل کیا جائے، کن اسباب کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا باب فی بیانی وجوہ الخفا، خفیہ خفان مانے پوشیدہ ہونا، جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ تو فرمایا دوسرا باب بالنسبت الی اہل ھذا العصر، مولوی سمجھنا، اس زمانے کی نسبت سے، الی ھذا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی نسبت سے نظم قرآن کے معانی کے، سمجھے، صرف یہاں فہم بھی ہے، نظم قرآن کے مطالب کے سمجھنے میں، سمجھے، مشکلات کے اسباب کے بیان میں، مشکلات کے نہیں سمجھ پایا ترجمہ نا، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظم قرآن کے معانی کے مطالب میں، معانی بمانا مطالب کے سمجھنے میں، سمجھے، جو دشواری پیش آتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ہمارے زمانے کی نسبت سے مطلب یہ کہ قرن اول کے لوگ اس سے خالی تھے، ان کے ہاں وہ دقتیں نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرفوع روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کو سبق میں نے بتایا تھا کہ مرفوع روایات کی تعداد تفسیری سلسلے کی بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ عرب العربہ تھے، بہت سے الفاظ جو بعد میں غریب ہو گئے اختلاط عجم والعرب کی وجہ سے، وہ چیزیں تو ان میں تھی نہیں، تو کہیں کہاں ضرورت پیش آئی تو پوچھ لیتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ دیکھے گا وہی فرماتے ہیں کہ دوسرا باب، بات سمجھنا، ایک طرف سے ترجمہ کرو، دوسرا باب، اب مضاف مضافلے ہے تو وہاں سے تو ترجمہ کرنے پڑے گا، ہے نا۔ نظم قرآن کے مطالب کے سمجھنے میں وجوہ الخفا، مشکل کے اسباب کے بیان میں، بالنسبت الی ھذا العصر، ٹھیک ہے، اہل ھذا العصر، اس زمانے والوں کی نسبت سے، وہ ازالتی، ازالہ غلط لکھا اس پہ حمزہ، وہ ازالتی ذالک الخفا، اور ان مشکلات کو سب سے بہتر وضاحت کے ساتھ دور کرنے کے بیان میں، ٹھیک ہے نا، ان مشکلات کو باوضح بیان، سب سے واضح تر طریقے سے دور کرنے کے بیان میں، لیعلم ان القرآن العظیم قد نزل فی لغت العرب القحۃ المبینۃ الواضحہ، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن عظیم نازل ہوا ہے، سمجھے، فی لغت العرب القحہ، قحہ یہ قح کی جمع ہے، سمجھا نہیں، اس کے معنی آتے ہیں خالی، کیا، خالص، آمیزش سے پاک، ملاوٹ سے پاک، خالص عرب کی زبان میں، خالص عرب کے زبان میں، جو بالکل واضح ہے، المبینہ الواضح، جو پورے طور پر واضح ہے۔ وفہم العرب معنی منطوق ہی، اور عرب نے سمجھا اس کے منطوق کا مفہوم، منطوق سمجھ رہے ہیں، ما سیق الکلام لاجلہ، کلام جس کے لیے پیش کیا جاتا ہے، کلام کا جو مقصد ہوتا ہے، سمجھے، اس کو انہوں نے سمجھا، کیسے، بسلیقتہم التی جبلوا علیہا، اپنی اس خدا داد صلاحیت کی وجہ سے جس پر ان کی خلقت ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا، سلیقہ طبیعت، فطرت، خدا داد صلاحیت، اپنی اس خدا داد صلاحیت کی وجہ سے جبلوا علیہا، جس پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس کو انہوں نے جانا، سمجھے، خلقت، چونکہ یہ اللہ نے ان کو سلیقہ ہی دیا تھا،
اس لیے زبان عرب کو عرب اس لیے کہتے ہی تھے کہ وہ فصیح تھے. کیا تھے وہ؟ کما قال تعالی والکتاب المبین. دیکھا، قسم ہے اس کتاب کی جو سب کچھ واضح کرنے والی ہے، یا قسم ہے واضح کتاب کی، لازم متعدی دونوں ہے. وقال تعالی قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ایسا سمجھے، ایسی پڑھنے والی کتاب بنا کر نازل کیا ہے جو عربی میں ہے تاکہ تم سمجھو. میں نے کہا تھا حضرت عبد المجید دریابادی نور اللہ مرقدہ نے کہا نہیں، یہاں فصیح کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ فصیح. جواب بھی دیا تھا. وقال تعالی کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دیکھا، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم و خبیر کی جانب سے. وکانا من مرضی شارع الحکیم عدم الخوض فی تعبیل المتشابہات القرآنیۃ وتصویر حقائق صفات الالہیۃ وتسمیۃ المبہم واستقصاء القصص وما اشبہ ذلک. ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں. سوال مقدر سمجھ رہے ہیں نا کہ شبہ ہوتا ہے، ایک اشکال جو آدمی غور سے سن رہا ہے اس کو ایک شبہ پیش آ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے زمانے کی نسبت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دقتیں اور پریشانیاں مشکلات پیش آئیں، ٹھیک ہے، اس کے اسباب آپ آگے بیان کریں گے. تو لیکن اس زمانے کے لوگوں نے بھی بہت سی چیزیں، جیسے ان کو بھی تو ضرورت پڑی، نہیں جانتے تھے، جیسے آیات متشابہات. اسی طریقے سے بعض واقعات جو آئے ہیں جی، ان کی پوری تفصیل کا ان کو بھی علم نہیں تھا. ایک چیز مبہم ہے، امراۃ العزیز ترابد فتح نفسہ. تو امراۃ عزیز کون تھی؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو مبہم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی ضرورت ان کو بھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی حضرت آپ کا شبہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں فہم قرآن میں ان کو کوئی دخل نہیں ہے کہ ایک کا نام بتایا جائے، پھر پورا قصہ ذکر کیا جائے، اس کی تفصیل بتائی جائے. سمجھا نہیں؟ جو مقصود تھا وہ اس کی اتنی بات وہ اپنی خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر سمجھتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ارے تبھی تو نہ ماننے والوں نے بھی کیا، ارے قرآن کی نظیر بنانے کی کوشش کی، سال بھر الگ رہے، لیکن لکھتے رہے، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، کہتے تھے نہیں بھائی قرآن ہے، وہ تو عجیب کلام ہے، وہ تو عجیب کلام ہے جو فصاحت اور بلاغت اس میں ہے، اس زبان میں ہماری نہیں ہے، اس میں تو بڑے تضاد ہیں. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو وہی جواب دے رہے ہیں کہ اور کامل حکمت والے شارع کی سمجھے مرضی میں سے ہے کیا؟ غور و خوض نہ کرنا متشابہات قرآنیہ کی تعبیر میں. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ متشابہات قرآنیہ کی تعبیر میں ہاں زیادہ نہ پڑھنا، یہ اس کی مرضی ہے. وہ تصویری حقائق صفات الالہیت اور صفات خدا بندی کی سمجھے کہ حقائق کی تحقیق کرنا، یہ بھی مطلب یہ بھی اسی میں ہے عدم الخوض، یعنی عدم الخوض فی تصویر حقائق صفات الالہیہ. سمجھا؟ اور نہ پڑھنا صفات الہیہ کی حقیقتوں کی تصویر میں، تحقیق میں. حقیقت کیا ہے؟ بس جس طرح اللہ نے جتنی صفت ہم نے بتا دی، والجاب ید اللہ، بس اس کو اسی طرح رکھو. رحمان رحیم جو بتا دیا بس سمجھو کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے جیسے نہیں. وہ تسمیت المبہمی، اور مبہم کی، اور مبہم کے بیان کرنے میں یہ سب عدم الخوض کے تحت ہے، میں نے بتا دیا نا، یعنی نہ پڑھنا مبہم کی تعین میں اور قصے کی تفصیل میں اور جیسے دیگر چیزوں میں. یہی شارع کی مرضی رہی ہے، یہی شارع کی مرضی رہی ہے. وَلِذَلِكَ كَلَّمَ كَانُوا يَسْأَلُونَهُ صلی اللہ علیہ وسلم عن مثل ذَلِكَ، اور اسی وجہ سے تو حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے عن مثل ذَلِكَ، اس جیسی چیزوں کے بارے میں. سوالات نہیں ہیں مول صاحب کی، وہ امراۃ عزیز کون تھی، مقصد حل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. وَلِهَذَا لَمْ يُرْفَعْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ. اسی وجہ سے اس باب میں یعنی باب تفسیر میں، سمجھا نہیں، احادیث میں سے اس طرح کی جو سوالات تفسیروں میں کیے ہیں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اور اسی وجہ سے اس باب میں
بہت تھوڑی سی حدیثیں مرفوع ہیں. ارے لا یرفع من الاحادیث الا شیء قلیل، بہت تھوڑی سی مرفوع حدیثیں ہیں، مطلب اس کی نسبت سے، دیگر ابواب کی نسبت سے. ورنہ تو ہے یہ ابن کثیر وغیرہ روایات ہی سے تفسیر کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے تھے نا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن کثیر ہے جس کو حدیث بھی معلوم ہے، جب تفسیر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کو تفسیر کا علم ہے، اور تفسیر کے تحت جو روایات ہیں اس کا بھی علم ہے. لیکن یاد رہے اس کے جو اردو کی ہے غیر مقلد مولانا وحید الزماں صاحب، وہ اپنے کرانوی الگ ہیں، وہ ابتدائے زمانہ تھا، سمجھے نہیں، وہ فریب خوردہ شاہی نور عالم خلیل امینی نے لکھا ہے، نہیں بہرحال وہ ایک پس منظر ہے. تو وہ جو غیر مقلد عالم ہے وحید الزماں صاحب، انہوں نے صحیحین وغیرہ کا بھی ترجمہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک جلدوں میں. انہوں نے کچھ گڑبڑیاں بھی کی اس کے ترجمے میں، سمجھے نہیں، اور بعض جگہ خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے اور یہ تعدد طرق سے اس کو قوت مل جاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں. چلیے ولیکن لما مضت تلک الطبقۃ وتدخل العجم، لیکن جب وہ طبقہ گزر گیا مولوی صاحب اور اجمی لوگ دخیل ہو گئے، ارے تدخل العجم، اجمی دخیل ہو گئے، اجمی بھی آ گئے، یہ نالائق بھی پہنچ گیا. وہ ترکت تلک اللغۃ الاصیلۃ، اور وہ اصلی لغت متروک ہو گئی. واستعصى فہم المراد ببعض المواضع، اور مراد کا سمجھنا مشکل ہو گیا بعض مقام میں. استعصى استحسان مشکل ہونا. ومست الحاجۃ الى تفتیش اللغۃ والنحو، اور ضرورت پڑی لغت اور نحو کی تحقیق کی. وجرت الاسئلۃ والاجوبۃ فیما بین الناس، اور لوگوں کے درمیان سوالات اور جوابات کا سلسلہ چل پڑا. ارے جرت، ہاں جلنے لگنا تھا، ترجمہ کر دینا. وصنفت کتب التفسیر، اور کتب تفسیر تصنیف کی گئیں. لازمہ ان نذکر هذه المواضع الصعبۃ اجمالا، شاہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ ہم ان مشکل مقامات کا ذکر کریں اجمالی طور پر. نہیں سمجھا؟ ہاں جہاں لوگ پھنستے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا ذکر کہہ دیتا ہوں، آدمی دیکھ لیں ان کو ان کے مقام پہ. وَنُورِدَ لَهَا أَمْثِلَةً، اور ہم اس کی کچھ مثالیں دیں. حَتَّى لَا يَحْتَاجُ الْمُفَسِّرُ عِنْدَ الْخَوْضِ فِيهَا إِلَى زِيَادَةِ بیان، تاکہ مفسر اس میں غور و فکر کے وقت زیادت بیان کا محتاج نہ ہو. یعنی اتنی باتیں میں ذکر کر دوں گا مثال کے ذریعے. ولا یضطر اضطر الرجل الی قضا کے معنی مجبور ہونا، اور اضطرہ اضطرارا جب مرفوع استعمال ہوگا تو مجبور کرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس لیے مجبور پڑھی ہے. ولا یضطر الی المبالغۃ فی الکشف عنہا وشرحها، اور وہ اس کی تحقیق اور تشریح میں مبالغے پر مجبور نہ ہو. بات سمجھ رہے؟ ارے کشف عنہا یار، اس کی تشریح اور تحقیق میں. کشف عنہ مانے ہٹانا، دور کرنا پردے کو. تو یہ ترجمہ دو لفظ آئے تھے کہ اس کی تحقیق و تشریح میں مبالغے پر مجبور نہ ہو کہ بہت زیادہ مبالغہ آ رہا ہی کرے. اصحاب صعوبۃ فہم المراد من الکلام، یہ شمار کرایا ہے، دیکھ لیجئے پھر تفصیل ہوگی. کہتے ہیں اسباب کلام کی مراد سمجھنے کے، سمجھے، کلام کی مراد سمجھنے میں مشکل پیش آنے کے اسباب. فنقول ان عدم الوصول الى المراد من اللفظ، چنانچہ ہم عرض کرتے ہیں کہ لفظ کی مراد تک نہ پہنچنا یہ کیوں ہوتا ہے. یکون احیانا بسبب استعمال لفظ غریب، مولوی صاحب، وعلاجہ، وعلاجہ یہ الگ لفظ ہے. کیا کہ کبھی کبھی غریب لفظ کے استعمال کی وجہ سے، غریب لفظ استعمال کیا، غریب سمجھ رہے ہیں نا، غیر مانوسۃ المعنی، جو مانوس المعنی نہ ہو. جیسے آپ نے دروس البلاغہ میں بھی پڑھا تھا، کیا بھئی افرن کا تقا ہے نا. تو ابو عیسیٰ عمر نحوی وہ گدھے سے گر گیا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو اس نے کہا ما لکم تقاقعتم، تمہیں کیا ہوا نالائقوں کی اجتماعتم، یہ تقاقعتم. اب اجتماع سے تفسیر ہوئی تب معلوم ہے. اس نے کہا ما لکم تقاقعتم کتقاقعکم علی ذی جنہ،
इफरन कहो, समझा नहीं? तुम्हें क्या हुआ कि तुम जैसे ऐसे जमा हो गए हो जैसे दीवाने के पास लोग जमा हो जाते हैं, हट जाओ यहाँ से। तो अब जब छानबीन किया तो पता चला कि यार इस माना में इस्तेमाल करते हैं। इफरनका को समझे तफर्रक के माना में इस्तेमाल किया और तकाका को इज्तिमा के माना में इस्तेमाल किया। अरे बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये तहकीक के बाद मालूम होती है चीज़। तो गरीब लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से वह इलाज हुई। इसका इलाज क्या होगा गरीब लफ्ज़ का? कह रहे नकल माना लफ्ज़ यानी सहाबती व ताबीन व साइर अहल मानी, लफ्ज़ को नकल करना सहाबा से ताबीन से। मौलवी साहब अब माना पूछो, पता लगाओ। और या खुज़हुम अला तखव्वुफ, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब मिंबर पर खड़े हुए मौलवी साहब और पूछा, कहा भाई बताओ और या खुज़हुम अला तखव्वुफ का क्या मतलब है? किया वो तुम्हारी गिरफ्त कर ले अता तखव्वुफ अला तखव्वुफ, ते तखव्वुफा का क्या माना है? डराने की बुनियाद पर ये क्या तर्जुमा होगा इसका? तो एक बनु हुज़ैल का एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमारी लुगत में ये तखव्वुफ का लफ्ज़ तनक्कसा के माना में है और वही माना यहाँ इस्तेमाल है, या उनका आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उनको पकड़ ले। तो आपने कहा कि कोई इस्तिदलाल करो, किसी इस्तिशाद पेश करो। तो उसने अपने कबीले समझे बुकैर शायर के शेर से, हुज़ली के शेर से इस्तिदलाल किया, जिसमें उसने समझे तखव्वफा को तखव्वफर रहलू बमाना तनक्कसर रहलू इस्तेमाल किया था। अरे समझा नहीं समझे? कि ऊँटनी के गर्दन को कजावे ने आहिस्ता आहिस्ता उसको घिसा दिया। तो तखव्वफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था अलैकुम बेदीवान अल-जाहिलिया। अरे समझा नहीं? हाँ, अशार पढ़ो, उनके दीवान पढ़ो। तो ये अरब के लोग थे। चलिए जब ये आयत आए तो आप वहाँ देख लीजिएगा, मारिफ में एक चीज़ मौजूद है। वसाइरी अहल मानी, और दीगर अहले मानी से। अभी अहले मानी में से कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने जिनको इसमें महारत अता की थी, जैसे ज़ज्जाज नावी है, फर्रा है, इसके अलावा और दीगर लोग हैं, जिन्नी वगैरह भी जिक्र करते हैं। इब्नु जिन्नी ये बहुत बड़ा लुग़वी है। तो वह अहयानन लिक़िल्लतिल इत्तिलाई अला नासिख़ व मनसूख़, और कभी कभी दिक्कत क्यों पेश आती है? नासिख़ और मनसूख़ पर मौलवी साहब कम इत्तिला की वजह से ज़्यादा नहीं जानते हैं कि नासिख़ क्या है मनसूख़ क्या है, और बन गए क्या अहले हदीस बन गए। तो वही जो बताया था, नहीं बताया था क्या? एक गांठ पा गया कहीं हल्दी का और बंदर नालायक समझा कि हम पंसारी हो गए, कह रहा हमसे हल्दी ले लो, हम पंसारी हो गए। अरे समझ रहा नहीं अब्दुल अली? हाँ, सही सही जब पढ़ेगा नालायक कहीं के, तब जाके लोगों को जवाब देगा। जो सो के पढ़ोगे यहाँ वहाँ दिल रहेगा, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है, मदीना नकरा है यहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ। वह आयानन लिक़िल्लतिल इत्तिलाई अला नासिख़ वल मनसूख़ व आयानन लिलग़फ़लति अन अस्बाबिन नुज़ूल। अरे मारिफा भी हो सकता है अपने तई। और कभी कभी असबाब नुज़ूल से गफलत की वजह से आदमी सबब नुज़ूल नहीं जानता है। मिसाल के तौर पर जैसे वही अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लोगों ने कहा नहीं, अरे भाई फ़लाई सालाई कुम जुनाहुन ततवफ़ क्या है अन तवफ़ु, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम तवाफ़ करो। समझे नहीं? तो कहा देखो इसका मतलब कि गुंजाइश है। तो आपने कहा था कि नहीं नहीं, असल में बात यह है कि इसाफ और नाइला दो बुत रखे हुए थे, समझा, सफ़ा और मरवा पर, इसलिए हरज महसूस किया साहबा ने। तो ये उनके जवाब में आयत नाज़िल हुई। बात समझे नहीं समझे? अब जब शान नुज़ूल मालूम हो कि भाई कोई गुनाह नहीं है, मतलब ये ना समझो कि ज़माने जाहिलियत में बुत थे तो अब भी कोई गुनाह है, अब करो हज, वो उसका सही किया करो, सही किया करो। अरे बात समझे नहीं समझे? तो ये शान नुज़ूल का जानना भी ज़रूरी होगा, तब आदमी मफ़हूम को सही समझेगा। वह अहयानन बिसबबि हज़्फ़िल मुज़ाफ़ अविल मौसूफ़ और गैरिहिमा, कभी कभी दिक्कत पेश आती है मुज़ाफ़ मौसूफ़ या इसके अलावा किसी और को हज़्फ़ कर देने की वजह से। मौलवी साहब हज़्फ़ कर दिया, या कभी ऐसा भी होता है मुज़ाफ़ मौसूफ़ हज़्फ़ कर दिया, या कहीं पर जज़ा ही गायब हो गई। अरे बात समझ रहे नहीं? कहीं कसम गायब है, उस पर दाल मौजूद है। वह अहयानन लिइब्दाल शैइन बिशै, और कभी कभी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदलने की वजह से, और इब्दाल हरफिन बिहरफिन, या एक हरफ को दूसरे हरफ से बदलने की वजह से, और इसमिन बिस्मिन, या एक इसम को दूसरे इसम से, और फ़ेलिन बिफ़ेलिन, या एक फ़ेल को दूसरे फ़ेल से,
اور لذکر الجمی مکان المفرد، یا جمع کی جگہ مفرد کی جگہ جمع ذکر کرنے کی وجہ سے تتنزل الملائکہ مثلا، او بالعکسی یا اس کے برعکس، اور للالتفات من الخطاب الى الغیبہ، یا خطاب سے غیبت کی جانب التفات کی وجہ سے، یا اس کے برعکس جو چھ شکلیں ہیں۔ واحیانا لتقدیم ما حقہ التاخیر و بالعکسی، اور کبھی کبھی دشواری پیش آتی ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یا اس کے برعکس کی وجہ سے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہے کیا حقیقت۔ واحیانا بسبب انتشار ضمائر، اور کبھی کبھی انتشار ضمائر کی وجہ سے۔ مولوی صاحب ضمیروں کے مرجع الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ضمیریں منتشر ہو گئیں، کہاں لوٹے گی کہاں نہیں لوٹے گی، دقت پیش آئی نہیں پیش آئی جی۔ اور تعدد المراد من اللفظ الواحدہ، یا ایک ہی لفظ سے مولوی صاحب مراد کے متعدد ہونے کی وجہ سے۔ ارے لفظ ایک ہے، مراد کئی ایک لے سکتے ہیں، جیسے آپ تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے جی۔ ارے قوم صالحین کل نہیں بتایا تھا، بھول جاتے ہو فوراً کہا کرو کہ ہاں بتائے تھے، غور سے وثوق کے ساتھ کہا کرو۔ واحیانا بسبب تکرار والاتناب، کبھی کبھی تکرار اور اتناب کی وجہ سے بھی مولوی صاحب دشواری پیش آتی ہے، بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو بار بار کیوں کہی گئی، تو جو اتناب کلام میں طول ہو جاتا ہے اس سے بھی دقت پیش آتی ہے۔ اتناب یا قرآن میں بلا وجہ مطلب زیادتی نہیں، اتناب ہے جو بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، اتناب ایجاز مساوات۔ واحیانا بسبب الاختصار والیجاز، اور کبھی کبھی اختصار و ایجاز کی وجہ سے بہت زیادہ اختصار ہو گیا تو بھی دقت پیش آئی۔ واحیانا بسبب استعمال الکنایۃ والتعریض المتشابہ والمجاز العقلی، اور کبھی کبھی دشواری پیش آتی ہے کنایہ، تعریض، متشابہ، مجاز اور مجاز عقلی کے استعمال کی وجہ سے۔ مجاز مراد لیا ہے فینبغی للاخوۃ السعداء ان یطلعوا فی مبدأ الکلام، لہذا خوش بخت نیک بخت بھائیوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ مطلع ہو جائیں، یعنی طلبہ کے لیے کہ وہ مطلع ہو جائیں آغاز کلام میں، یعنی جب تفسیر کا آغاز کریں علی حقیقت حاذی الامور، ان امور کی حقیقتوں پر وہ مطلع ہو جائیں، سمجھ لیں وہ ان مقامات کو، وعلی شیء من امثلتھا، اور کچھ اس کی مثالوں پر بھی۔ نہیں سمجھے؟ ارے جہاں ضرورت ہے تو وہاں مثالیں بھی ہوں جیسے آئیں گی۔ وَيَكْتَفُوا بِالرَّمْزِ وَالْإِشَارَةِ فِي مَوَاضِعِ التَّفْصِيل، کہتے ہیں جب اس سے مطلع ہو جائیں اور اکتفا کریں رمز اور اشارے پر تفصیل کے مواقع میں، جب تفصیل کا موقع ہے تو اشارہ کر کے آدمی آگے نکل جائے۔ اب یہ ہر ایک کو بیان کریں گے، جیسے غریب کا لفظ آیا تھا نا، پھر ناسخ منسوخ، پھر یہ حذف کی بات، پھر بدلنے کی بات، یہ ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے اور مثال کے ساتھ بیان کریں گے، ورنہ کوئی صوفی نالائق سمجھے کہ اس میں تو ہم کچھ نہیں سمجھ پائے، بس اتنا خالی سمجھے کہ ان چیزوں سے دقت پیش آتی ہے لیکن مثالیں ہم کو نہیں معلوم ہو پائیں، چونکہ چیز آگے آ رہی ہے اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے۔